اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے، انہیں رانی آف جھانسی جیسی رانی چاہیے یا انہیں مریم نواز شریف جیسی شیطان کی نانی چاہیے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈیچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈیچ آپ کے سامنے نئی معلومات، تجزیے، تبصرے لے کے پیش ہوا ہوں۔ آج ہمارے بے شمار، ویسے تو پاکستان اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے اور مسائل بھی یہاں بہت ہیں، حل طلب مسئلے بھی بہت ہیں، اور بین الاقوامی امور پہ بھی جتنی بات کر لیں اتنی کم ہے، لیکن ہمارے پاس پاکستان کے مسئلے ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں۔ آج ان پہ بات کریں گے، ایک تاریخ کے جروکوں سے آپ کے سامنے ایک مماثلت پیش کریں گے اور ایک تازہ ترین خبر ہے جس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی سی اپنے پڑوس کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، جن سے ہماری اچھی یادیں بھی ہیں، ہماری تلخ یادیں بھی ہیں۔ میرے میرات، انڈیا، بھارت، ہندوستان، آپ جو بھی کہہ لیں۔ جناب، آج کل سنا ہے بڑی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، دوستی کی، محبت کی، لداخ کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ موصوف نریندر مودی صاحب، اور اس کے بعد وہ جو کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جن جروکوں سے کبھی گل برستے سے، آج ان سے چمکتے ہوئے تیر برس رہے ہیں۔ تو جناب مودی صاحب آج بھارت کو ساتھ لے کر چین کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی طرف تیروں کا رخ کر دیا ہے، انہوں نے توپوں کا رخ کر دیا، انہوں نے میزائلوں کا رخ کر دیا، انہوں نے اکنامک وار جو ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ چھیڑ دی۔ تو یہ تو کھتری پتر ہے، بامن پتر ہے، یہ تو جنگ نہیں کرتے، یہ تو بھائی بزنس کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی نئی مارکیٹ ڈھونڈی، اور وہ جنہوں نے پچھلے چند سالوں میں ان کے کئی 100 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا، آج بھی ان کے سکم اور دوسرے صوبوں کے آسام اور لداخ اور بے شمار انڈیا کے ساتھ 4000 کلومیٹر لمبی ان کی سرحد ہے۔ اس سرحد کو وہ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پہلے بولو، پہلے ہم ٹریڈ کرتے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ تو ابھی کل چائنا کے صدر اور رشیا کے صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے جو صدر ہیں وہ جناب کم جونگ اور ایرانی صدر سارے اس میں موجود تھے۔ چائنا کے صدر ہوسٹ کر رہے تھے، ملیشیا کے بھی 20 کنٹریوں کے وہ شنگھائی کانفرنس اور یہ وہ سارا کچھ اس میں شامل تھا۔ تو پاکستان سے بھی حضرت شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے تھے، تو بس فوٹو سیشن ہوا، لیکن انڈیا اپنے مقاصد کے پیچھے ہے، کیونکہ بھارت کے خلاف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بہت، جب تک شاید آپ ولاگ سنے ہو اس پہ سائن ہو چکے ہوں، وہ ایک نیا نوٹیفیکیشن لا رہے ہیں، نیا قانون لا رہے ہیں کہ بھارت کا H1 ویزا کینسل کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق بھارت جو انڈین نیشنل ہیں وہ امریکہ کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 70 لاکھ سے زائد ہے، اور
70 लाख सिर्फ H1B वीज़े पे जो काम कर रहे हैं। वैसे टोटल वो तकरीबन 6-7 मिलियन यानी 70-80 लाख उसके जो है वो इंडियन वहाँ पे जो नेशनल हो चुके हैं। जैसे इस वक्त जो है दोम जो खतून अव्वल जो ट्रंप की बीवी हैं, उसके अलावा जो खतून दोम हैं यानी नायब सदर वेंस की बीवी, वो भी भारतीय नज़ात हैं। वो जो ट्रंप साहब से जंग हारी वो भी भारतीय नज़ात हैं, कमीला हैरिसन। तो ये सारे जनाब, तो अब उन पे वो जो ज़र्ब लगने वाली है। मुझे एक वाक़या याद आया, इसी पे इस वाक़े का इख्तिताम करते हैं। लतीफ़ा याद आया, एक अरबी जो कुवैती था, वो कुवैत का रहने वाला। कुवैत में शराब नहीं मिलती, कुवैत में पीने पिलाने का इतना ओपन कंसेप्ट नहीं है। तो उन्हें जो हर दफ़ा वो जाते मक्का मदीना और जनाब वो बहुत से चक्कर लगाने लगे। हर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वो जनाब जा रहे हैं। एमरेट्स एयरलाइन थे और उम्रा करके आ रहे हैं। तो एक दफ़ा मसूफ़ वापस आए तो एयरपोर्ट वालों को शक पहुंचा, कुवैत के एयरपोर्ट हकाम को, कस्टम हकाम को। उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा रोज़ दिहाड़ी यार ये जहाज़ पे रहता है, किसी ऐसे महकमे में काम करता है, किसी एयरलाइन के लिए काम करती है। तो उन्होंने कहा भैया आप इतना बाहर जाते हो कैसे? जी मैं तो उम्रा करने जाता हूँ। अच्छा। जब उसके पास सामान देखा उसका, तो एक बड़ी सी वो कैन जो होता है 20 लीटर वाला या 10 लीटर वाला वो पानी वाली गैलन जिसे हम कहते हैं, वो भी साथ। वो ठीक है भाई, उम्रा करने गए, पानी साथ लाए हैं। तो वो ऐसे कस्टमर वाले ना उसको हाथ लगाया, तो बाद में हाथ ऐसे किया तो उसको थोड़ा सा शक पड़ा। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसे कहा 1 मिनट भाई रुको। उसने फिर हाथ लगाया, कहा हाजा शराब, ये शराब है। वो कहता है वल्लाह मौजदा, कि मैं तो पानी लाया था, ये शराब हो गई, वल्लाह मौजदा। तो होता ये था कि वो सऊदी अरब से एक गैलन लेता था खाली, अंदर आता था एयरपोर्ट के, क्योंकि दुबई के रास्ते आता था उम्रा करने के लिए। तो वो जनाब वहाँ पे वो खाली गैलन में ड्यूटी फ्री से वाइट रंग का वोडका, आपको पता है वोडका वाइट शराब होती है, तो वोडका भर के उसमें ले आता था और फिर अपने दोस्तों की पार्टियां करता था। एयरपोर्ट पे आता, वो समझते हाजी आया है, ऊपर नीले मार्कर से लिखा भी होता है यानी उस पानी के मतलब। तो फिर वो जनाब ले, इस दफ़ा वो पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि हाजा शराब, कहता है वल्लाह मौजदा। तो ये मौजदा हो गया। तो इसी तरह का जनाब ये मौजदा, ये जो चाइना और भारत की पींगे हैं ना, ये भी मुझे कोई गोल खिलाती हुई नज़र आती हैं। इसमें से भी कुछ निकलेगा। ये मौजदा ही होना है कोई। आप देखते रहिएगा, हम भी देखते रहेंगे, नज़र रखिएगा, आप भी नज़र रखेंगे, हम भी। तो अभी इस मौजदे का इंतज़ार करना है कि इस कैन से या इस बोतल से क्या निकलता है, क्या बरामद होता है। इससे आगे चलते हैं जनाब। आज हम बात करेंगे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीम लीडर, जंगजू, हुर्रियत पसंद और ना झुकने वाली ना बिकने वाली, जिसकी ने जंगे आज़ादी हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे तो वो हिंदुस्तान था। अब उस हिंदुस्तान की जो उस वक़्त रियासत थी, उस रियासत की झांसी यानी एक झांसी रियासत थी, स्टेट थी। उस स्टेट की जो रानी थी उसका नाम लक्ष्मीबाई था। और लक्ष्मीबाई कोई आम औरत नहीं थी,
جس نے آزادی کی عظیم و شان لڑی. آئیے دیکھتے ہیں لکشمی بائی کا کے متعلق تھوڑا احوال آپ کو بتاتے ہیں. مراٹھا سلطنت اور جھانسی کی جو سلطنت ہے یہ ساتھ تھیں. لکشمی بائی نام تھا ان کا. 16 نومبر 1828 1828 19 نومبر کو وہ پیدا ہوئیں اور 18 جون یا 17 جون کے درمیان 1858 1858 میں ان کی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت ہوئی. وہ جناب ایک مزاحمتی کردار تھیں. ہندو برہمن فیملی میں وہ پیدا ہوئی تھی. والد ان کے موروپن تھے اور والدہ کا نام باگیرتی ان کی والدہ کا نام تھا. بٹھور کے راجا نے لکشمی بائی کی پرورش کی تھی اور صرف 13 سال کی عمر میں ان کی شادی مراٹھا سلطنت کے راجا گنگا داور نیولکر سے ہوئی. اور جناب پھر وہ جب وہ کچھ عرصہ یہ شادی ان کی چلی تو اس کے بعد ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو ان کے مصاحبین میں سے کسی نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ان کے بھتیجے جو تھے اس کا نام علی بہادر اس کا نام تھا. اس پہ یہ الزام لگا کہ شاید اس نے اس کو مارا ہے. تو اب وہ دور تھا جب انگریز سامراج پورے بھارت پہ قبضہ کر رہا تھا, پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. ہر اسٹیٹ میں اس نے بغاوت شروع کر رکھی تھی. ہر اسٹیٹ میں اپنی افواجوں کو داخل کر رہا تھا, رستے ڈھونڈ رہا تھا جو یا تو لڑ کے چھین لیتا تھا یا پھر غدار, جیسے آج پاکستان غداروں سے بڑا پڑا ہے, اس وقت بھی بڑا پڑا تھا. آپ کو پتہ ہے جیسے سراج الدولہ کے دور میں اور میر جعفر صادق اور یہ سارے اسی دور کے شاہکار ہیں, بالکل اسی دور کے. تو وہ جناب کبھی غدار بنا کے ان کو خرید لیتا تھا. تو لکشمی بائی نے اس کے اپنے خاوند کے مرنے پر اقتدار پہ قبضہ کر کے خوب انگریزوں کو اور علی بہادر کو ٹف ٹائم دیا اور اپنی سرزمین کی اور ہندوستان کی سرزمین کی حفاظت کی. ٹھیک اسی وقت مغلیہ سلطنت کے آخری ٹمٹماتے ہوئے چراغ بہادر شاہ ظفر نے بھی مزاحمت شروع کی, لیکن وہ دراصل وہ لیٹ ہو چکے تھے. کیوں کہ جب ان کو اقتدار ملا تو تمام سوچیں, تمام سازشیں, تمام جو تھی وہ تناور درخت بن چکی تھیں, بلکہ درخت کیا جنگل بن چکے تھے. تو بہادر شاہ ظفر کیا ایک مزاحمتی کردار تھے, ایک لڑنے والے حریت پسند تھے. وہ مغلیہ سلطنت کا اقتدار بچانا چاہتے تھے, مگر انہیں جب ان کے سامنے ان کے ہی اپنوں نے غداری کی, ان کے سپہ سالاروں نے غداری کی, ان کی سپاہ نے غداری کی, ان کے رکھے ہوئے مصاحبین, ان کے جنہیں آج کل کے دور میں وزراء اور یہ مشیر کہا جاتا ہے, انہوں نے جب غداری کی تو بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کر کے ان کے سر کاٹ کے ایک تھال میں رکھ کے سامنے پیش کیے. بہادر شاہ ظفر کے اوپر ایک تھال پہ کپڑا دیا ہوا تھا, یعنی ٹرے میں, اس کو کپڑا اٹھا کے اسے جب اس نے دیکھا تو اس بیٹوں کے تو وہ اسی وقت وہ جنگ یعنی مغل وہ جنگ جو ہندوستان کی جہاں ان کی 400 سالہ تقریباً تاریخ وابستہ تھی, جس سے وہ جنگ ہار کے پھر اس بہادر شاہ ظفر کو برما میں
کالے پانی جسے جیسے کہتے ہیں کہ بھیج دیا گیا کہ تاکہ اسے ہندوستان میں زندہ نہ رکھا جائے. اب یہ اسی طرح مرے, یہی اس کی سزا ہے. اس کے اوپر ایک کیپٹن کی ڈیوٹی لگا دی جو ہر وقت اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہا. تو وہیں پہ تو بہادر شاہ ظفر نے یہ ایک اپنی زندگی کا سب سے دردناک شعر بولا تھا. بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا تھا, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز جگہ بھی نہ ملی کوئے یار میں. واہ, یعنی جو تمہاری دھرتی ہے, جو تمہاری آتما کے قریب ہے, روح کے قریب ہے, وہاں تمہیں ایک 2 گز جگہ بھی نہیں ملی اس کوئے یار میں, اس دھرتی پہ, اس زمین پہ. تو خیر بہادر شاہ ظفر مزاحمتی کردار تھا. اس کے ساتھ جو لڑ رہی تھی وہ تھی جھانسی کی رانی لکشمی بائی, جو تاریخ میں جھانسی کی رانی کے نام سے مشہور ہوئی. لکشمی بائی اس کو سب بھول کے, وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ احسانات کرتی تھی. مسلمانوں کے لیے مساجد تعمیر کروائیں, اس نے بہت کچھ کیا اور اتنی دلیری سے لڑی کہ اس سے جو جناب بالکل ہی یہ بھول گئے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور یہ 1853 تک 1857 1858 ان دنوں کی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور وہ جناب اس کے بعد جب جھانسی کی رانی نے ایک جنگ میں داور کے قلعے کے قریب جب ان کو گھیر لیا گیا, یعنی اگر ایک سپاہی جھانسی کی رانی کا تھا تو 20 انگریز فوج کی سپاہ تھی, یعنی 1 اور 20 کا فرق تھا. تو جھانسی کی رانی کو جب گھیر لیا گیا, وہ بھی اپنوں کی غداری اور بغاوت کی وجہ سے, اپنے لوگ بک گئے انگریز سامراج کے سامنے. تو پھر جھانسی کی رانی کو شدید زخمی کر دیا گیا. وہ وہاں سے بھاگ کے ایک مسلمان فقیر کے پاس گئی اور اسے کہا مجھے اس طرح مجھے جلاؤ دفناؤ جو مرضی کرو, لیکن میں انگریز کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی. جیتے ہوئے بھی میں نہیں لگی, میں بھاگ کے آ گئی ہوں. جب کہ میں شاید ادھر گر پڑتی, لیکن میں اپنی میت کو بھی ہاتھ نہیں لگانا دینا چاہتی, اپنی لاشیں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا دینا چاہتی انگریز کو. تو پھر ان بزرگوں نے اسے کیا کیا, یہ ان بزرگوں کو ہی پتہ ہوگا, جلایا یا ان کی. بہرحال انگریز ان کی لاش تمام جتنی دیر بڑے صغیر میں رہے اس کی لاش ڈھونڈتے رہے, نہیں ملی ان کو. یہ تھی اس بہادر اور عظیم مزاحمتی انقلابی کردار کی داستان جو آج میں نے آپ کو بیان کی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں وطن کے چاہنے والے, وطن کے رکھوالے, جو ہمارے اصل ہیرو ہیں. اور اسی کی کاوشوں کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر اور جھانسی کی رانی آف جھانسی کی وجہ سے ہی پورے 90 سال بعد پاکستان کو آزادی ملی, بھارت کو آزادی ملی. 2 دیش ہو گئے ایک سے, لیکن سب کو اپنا اپنے رہنے کے لیے نظریوں کی بنیاد پر ٹکانے مل گئے. اب جناب آتے ہیں ہماری جھانسی کی رانی کی تو بات ہو گئی. اب آتے ہیں ہماری شیطان کی نانی. اگر جھانسی کا رانی کا مقابلہ تو پھر شیطان کی نانی کو آ کے کر سکتی ہے نا, جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی لندن تو کیا, لاہور تو کیا, لندن تو کیا, لاہور میں بھی اور پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور آج پوری دنیا میں ان کے کارخانے, ان کی فیکٹریاں, ان کی ملیں, ان کی املاک, ان کی پراپرٹی, ایون فیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں کہاں اور کب کب اور کیسے کیسے, جس کے آج تک وہ پارلیمنٹ کیا, عدالت کیا, کہیں بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے.
اور آج بھی جس طرح پورا ملک ڈوبا ہوا ہے غم میں، غصے میں، اور ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو، ہر دل افسردہ، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مال مویشی، پشو جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، سب جاں بحق ہو گئے، سب مر گئے۔ پاکستان کا لائف سٹاک یعنی 90% ڈسٹروڈ ہو گیا، یعنی ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، مرغیاں تک ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے گا آنے والی سردیوں میں انڈا آپ کو 200 روپے کا انڈا نہیں ملے گا، اور پھر اس کے بعد جتنے انسانوں کی جانیں ضائع ہوئی، چارہ تک جانوروں کو دستیاب نہیں ہے، اس پہ الگ جو ہے وہ سکینڈل چل رہے ہیں، چارے پہ، ونڈے پہ الگ سکینڈل ہے، زمینوں کے الگ کالونیاں بنی، رستے روکے، پانی کے قدرتی رستوں کو روک کے ان پہ جو سوسائٹیاں بنائی گئی ان کے الگ داستان ہیں۔ اور رانی صاحبہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے تیار ہوتی ہیں، پھر ٹک ٹاک ہوتا ہے، 2-3 مراسلیں ساتھ ہوتی ہیں، اور مراسیوں کی ایک فوج ظفر موج ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کو روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوا، یہ بسکٹ کھا لیں، یہ کیک کھا لیں، روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوا، اگر کھانی ہے تو ہمارے نام کے سٹیکر والا ڈبے میں رکھ کے ان کو روٹی کا پیس دیا جائے، ان کو پھر پوچھتے ہیں، انہی کے بھائی پوچھتے ہیں چھوٹی بچی سے، تمہیں بریانی میں بوٹی ملی؟ اور لعنت تہاڈیاں بوٹیاں تے، دل کردا تہاڈیاں بوٹیاں کر دیے، اے قوم جو جدوں جاگ آ گئی نا تے تہاڈیاں بوٹیاں کر دے گی، پھر پاویں بریانی چ پایا جے تے پاویں کتے کویاں نوں پایا ہے، اے حال تہاڈا ہونا ہے۔ بچوں سے پوچھ رہے ہو کہ بریانی میں بوٹی ملی؟ کبھی ایس قوم نے بریانی نہیں دیکھی، بوٹیاں نہیں دیکھی، وہ تو تم کھاتے ہو نا، انڈیا سے ساتھ لے کے آئے تھے جب پاکستان میں آ کے فیکٹریاں کی کیمپ۔ تو جناب یہ آج اس نانی کا کردار دیکھیں اور اس جھانسی کی رانی کا کردار دیکھیں، اور دونوں میں واضح کریں، ایک نے ملک کو لوٹ کے کھربوں روپے کی دولت کو اس ملک سے لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے، اور قطر سے لے کے سعودی عرب اور UAE سے لے کے لندن تک، اور لندن سے لے کے پاناما تک انویسٹمنٹیں کر کے آف شور کمپنیاں بنا کے پاکستان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا کہ جاؤ جو میرا بگاڑنا بگاڑ لو۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے، انہیں رانی آف جھانسی جیسی رانی چاہیے یا انہیں مریم نواز شریف جیسی شیطان کی نانی چاہیے۔ فیصلہ آپ پہ۔ پاکستان پائندہ باد۔